السلام علیکم۔ مولوی سعد کلیم ملتانی کی جہالت کا رد۔ فیس بک پر یہ مولوی صاحب بہت مشہور ہو رہے ہیں آج کل اپنے ایک بیان کی وجہ سے، جس میں یہ مولوی صاحب نے تمام فرقوں سے اعلان برات کر کے ایک سادہ مسلمان ہونے کی ترغیب دلائی ہے۔ انہی مولوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا جس میں سادہ عوام کو بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ چونا لگا رہے ہیں کہ موصوف کی ویڈیو جو ہے میں ابھی ویڈیو میں لگا بھی دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بڑا فائدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ نبی زندگی دے اندر کوئی ایک ایسا مقام دکھاؤ جتنے نبی نے آپ منگیا ہوئے یا اپنے صحابہ نے آکھیا ہوئے اللہ کو منگیا کرو تو میرا وسیلہ دے۔ پیارا پیغمبر کامل دین لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس مکمل دین دے وچ پیغمبر نے اگر صحابہ کرام نو 23 سالہ دے وچ آکھیا ہے تو وسیلہ جڑا ہے او دے کے میں نبی دا اللہ کو منگیا کروں، تو بات ٹھیک ہے، بات پیغمبر دی تعلیم ہے۔ تے اگر پیغمبر دی تعلیمات وچ چیز ثابت نہیں، بات پیراں دا، بزرگاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا وسیلہ دینا بھائی اللہ سندا ہی تاں ہے جو فلانے دا وسیلہ دیو، تو بات اللہ دی شان دے اندر گستاخی ہے۔ کیا اللہ تعالی جڑا قانون فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، او جھوٹا ہے؟ کیا اللہ دے قرآن نے جڑی قانون بیان کیتا ہے نحن اقرب، اے جھوٹا ہے؟ اس واسطے کئی سوال پیدا ہوندے ہیں اگر اسا اللہ کو منگیے وسیلے نہ۔ اے تے دنیا دے لوگ ہیں جڑے ڈائریکٹ نہیں سنتے، اللہ دی ذات ہے جڑی ہر جگہ ڈائریکٹ۔ بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ اختیار کیا۔ امام سلیمان بن احمد الطبرانی، کتاب المعجم الکبیر طبرانی، ترجمہ عاصم الحول نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، جب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہما فوت ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے تو فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میری حقیقی ماں کے بعد آپ میری ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتیں اور خوب مجھے کھلاتیں۔ آپ کپڑے چادر کے بغیر سوتیں اور مجھے کپڑا پہناتی۔ آپ خود بہترین کھانا نہ کھاتیں اور مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کا مقصد اس عمل سے اللہ کی رضامندی اور آخرت کا گھر تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ انہیں 3 دفعہ غسل دیا جائے۔ پھر جب اس پانی کا وقت آیا جس میں کافور ملائی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان پر پانی بہایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنا دی، اسی پر انہیں کفن دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید، ابو ایوب الانصاری، عمر بن خطاب اور ایک کالے غلام کو بلایا تاکہ قبر تیار کی جائے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھودا اور اپنے ہاتھ سے مٹی باہر نکالی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو آپ اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے اور فرمایا، اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ و جاوید ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ آئے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس کی دلیل انہیں سمجھا دے۔ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر آپ نے ان پر 4 تکبیریں کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تینوں نے انہیں قبر میں اتار دیا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں اب واضح تصریح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ لہٰذا مولوی صاحب کا پہلا مطالبہ یہاں پورا ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا؟ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اس کی سند میں مذکور تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں۔ اس حدیث کی سند میں روح بن صلاح پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن اصل میں روح بن صلاح صدوق الحسن الحدیث ہیں۔ روح بن صلاح پر زبیر علی زئی کے کیے گئے تمام اعتراضات کا ہمارے شیخ رضا عسقلانی شافعی حافظ اللہ نے بھرپور رد کیا۔ مزید روح بن صلاح پر کلام کے رد کے لیے دیکھیے شیخ محمود سعید محمدو کی کتاب رفع المنار۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم دی۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبینہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور وسود مند ہے۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے حکم دیا وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ پڑھ کر دعا کرے، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے واسطہ سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس حدیث میں واضح تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینہ صحابی کو اپنا وسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم دی، اور اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے صحیح قرار دیا، جن میں امام حاکم، امام ابن خزیمہ، امام ذہبی شامل ہیں۔ یہاں مولوی سعد کلیم ملتانی کا دوسرا مطالبہ بھی پورا ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وسیلے کی تعلیم دی۔ وسیلے کے جواز پر درجنوں احادیث و آثار موجود ہیں، لیکن اس تحریر میں ان مولوی صاحب کی جہالت کا رد کرنا مقصود تھا جو نبیوں اور ولیوں کے جائز وسیلہ اختیار کرنے کو معاذ اللہ کی گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ذریت آپ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے۔ میں ان کے صدقے سے چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں، اس بات کو جان لو کہ نبی کریم علیہ السلام سے توسل کرنا، استغاثہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت طلب کرنا جائز ہے اور بہت اچھا فعل ہے، اور اس کے جواز اور تحسین پر دیندار کے لیے امور معلومہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین کے فعل میں سے معروف ہے، اور سلف صالحین اور مسلمانوں کے علماء کی سیرت طیبہ میں سے ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو حق سچ بات سننے اور حق سچ بات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہمارے فیس بک کے ایک بہت پیارے بھائی ہیں محمد عاقب حسین، یہ انہوں نے علامہ سعد کلیم ملتانی کا رد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو علامہ سعد کلیم ملتانی کے جو حوالے سے جو باتیں ہیں کہ وہ کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔